محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کی وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے سمیت جتنے آباد قریب سے بعید سے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، قیامت کے دن وہ میں محمد عربی کے ساتھ مل کر خدا کی جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں یتیم کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ شمال المعظم کی شروعات ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا جو امتی ماہ شعبان کا مہینہ پائے اور ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھے، اللہ پاک اسے عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرمائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے رمضان سے ہٹ کر اگر اللہ کے نبی نے کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھے ہیں تو وہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آپ اتنے روزے رکھتے تھے، لگتا تھا کہ آپ اب روزے افطار ہی نہیں کریں گے، اور بعض دفعہ روزوں کو چھوڑ دیتے تھے، لگتا تھا کہ آپ دوبارہ روزے نہیں رکھیں گے۔ تو میں نے ایک دن عرض کی، اللہ کے نبی اور بھی مہینے ہیں، سارے مہینے رب رسول کے ہیں، لیکن آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، اس ماہ مبارک میں امت کے اعمال رب کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں، اس حال میں پیش ہوں کہ میں نبی روزے کی حالت میں ہوں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں جو امتی ماہ شعبان کا مہینہ پائے اور 7 دن تک لگاتار حضور علیہ السلام کی ذات پر روزانہ 700 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجے، دن میں کوئی وقت کوئی گھڑی آپ مقرر کر لیں، ایک دن میں 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور 7 دن تک لگاتار پڑھنا ہے، ٹوٹل تعداد ہوگی 700۔ آپ نے فرمایا جب امتی 700 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ مکمل کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی 2 جماعت کو حکم دیتا ہے، ایک جماعت جو اس امتی کا درود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے،
اور دوسری فرشتوں کی جماعت بیٹھ جاتی ہے، جس نے درود پڑھا ہے قیامت تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تیسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو امتی شعبان کا مہینہ پائے اور کثرت سے شعبان کے مہینے میں نوافل پڑھے، میری ذات پہ درود پڑھے، حلت لکم الشفاعتی، قیامت کے دن میں نبی اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اے حبیب یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمُ الْخَيْرُ، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ پہ اللہ پاک نے یتیموں کا بھی ذکر کیا، مسکینوں کا بھی ذکر کیا۔ ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا، اے حبیب کبھی سائل کو مت جھڑکنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام یتیموں کے بارے میں کیا ہمیں حکم دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو میرے اور آپ کے نبی کو یتیم اور مسکین بنایا، اس کی کیا وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں اور مسکین کس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے اشاعت اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ یتیم اس کو کہتے ہیں وہ بچہ یا وہ بچی جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے۔ اگر بچی کا باپ فوت ہو جائے یا بچے کا باپ فوت ہو جائے، اسلام کہتے ہیں وہ یتیم ہے۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں وہ بچی یا وہ بچہ جس کی جو سن بلوغت تک نہ پہنچے اور اس کی ماں کا انتقال ہو گئے، اسلام کہتا ہے وہ مسکین ہے۔ اب جس بچے کی عمر ہے 15 سال 18 سال، علماء کہتے ہیں 15 سال کا بچہ جوان ہے، اگرچہ اس میں جوانی والے آثار نظر آئیں یا نہ آئیں، اس کا شمار جو ہے وہ بالغوں میں ہوگا۔ اب 15 سال کا بچہ ہے، 18 سال کی بچی ہے، وہ دعویٰ کر رہی میں یتیم ہوں، یا روڈ پہ کھڑے ہو کر جو بھیک مانگتے ہیں ان کی مونچھیں بھی ہے، داڑھی بھی ہے، وہ دعویٰ کر رہے تھے میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، کہ ہمارے چند پاکستانی ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے یتیم آ گیا، مسکین آ گیا۔ یتیموں مسکینوں کو کھلانا اللہ کے نبی کی سنت ہے، چلو کچھ نہ کچھ ان کو دے۔ علماء کہتے یتیم وہ تب ہوگا جب وہ نابالغ ہوگا، سر سے باپ کا سایہ نہیں تو یتیم، اگر ماں کا سایہ نہیں تو مسکین کہلایا جائے گا۔ انسانوں میں وہ یتیم ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور جانوروں کے اندر یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں فوت ہو جائے۔ ایک نر ہے ایک مادہ ہے، اگر مادہ فوت ہو جائے تو اسے جانوروں میں یتیم کہا جائے گا۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں اگر مسلمان کی ماں فوت ہو جائے اس کو مسکین کہتے ہیں، لیکن جانوروں میں اگر کسی کی مادہ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اور موتیوں میں اس موتی کو یتیم کہتے ہیں جو سیب کے اندر اکیلا رہ جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے در یتیم۔ 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے، 313 رسول آئے، لقب میرے نبی کو ملا ہے در یتیم کا۔ جیسے سیب کے اندر ایک موتی اکیلا رہ جاتا ہے، اسی طرح 1.25 لاکھ نبیوں میں یہ اکیلا نبی ہے جو یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، رب نے آپ کو در یتیم بنا کر بھیجا، اکیلا موتی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ یتیموں پہ رحم کھاتے ہو، آپ مسکینوں پہ رحم کرتے ہو، اگر یہ اتنا ہی بخت والا ہوتا اس کا باپ اس دنیا سے نہ جاتا،
یہ نصیب والا ہوتا اس کی ماں کا سایہ اس سے نہ چھن جاتا. یہ معاذ اللہ ہے ہی منحوس ہے. آتے ساتھ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, آتے ساتھ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. ہم کہتے یہ دلیل ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی کی والدہ بھی نہیں ہے, نبی کے والد بھی نہیں ہے. حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے آپ کے بابا جان حضرت عبداللہ کو حکم دیا آپ دوسرے شہر میں جائیں, وہاں سے کھجوریں لے کر آئیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے شہر میں گئے, وہاں پہ بیماری شدت پکڑ گئی. آپ نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت حارث کو بھیجا کہ جا کے عبداللہ کو لے کر آؤ. حضرت حارث حضرت عبداللہ کے پیچھے گئے خدمت کے لیے. راستے میں ابھی آپ پہنچے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بکمال ہو گیا. میرے نبی اس وقت ماں کے پیٹ میں تھے. بعض کہتے 6 ماہ کے, بعض کہتے 7 ماہ کے, بعض نے کہا کہ 8واں ماہ تھا. خبر آ گئی آمنہ آپ کے خامن کا وصال ہو گیا ہے. میرے نبی کی عمر ہوتی ہے 2 سال. 2 سال ابھی پورے نہیں ہوتے, آپ کے سر سے اللہ نے ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا. بچپن میں میرے نبی یتیم بھی ہو گئے, میرے نبی مسکین بھی ہو گئے. اب یہاں پہ جو سوال ہے وہ سوال آپ نے سمجھنا ہے, مسئلہ سمجھنا ہے. ایک طرف اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ نبی نہ ہوتا, نہ میں چاند پیدا کرتا, نہ میں سورج پیدا کرتا, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ مشرق ہوتی, نہ مغرب ہوتا, کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا, حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا اگر میں اس نبی کی تخلیق نہ فرماتا. اتنی شان والا نبی ہے, عظمت والا نبی ہے, آخری نبیوں کا آخری نبی, آخری رسولوں کا آخری رسول. سائل کہتا ہے اللہ تو نے نبی کو یتیم تے مسکین کیوں پیدا فرمایا؟ اب اس کے علماء نے 4 جواب دیے, وہ آپ نے پلے باندھنے ہیں. کل کوئی بندہ بھی یتیم کو جھڑکیاں دے, کوئی بندہ بھی یتیم کو منحوس کہے, کوئی بندہ بھی مسکین کو گالی دے, آپ ان 4 جوابوں میں سے ایک جواب اس کے منہ پہ مار سکتے ہیں. پہلا جواب وہ کہتے ہیں اہل عرب میں یہ دستور تھا جس کا بیٹا یتیم ہو جاتا یا بچی یتیم ہو جاتی, سب سے پہلے اس کے مال پر, اس کے جائیداد پہ قبضہ ہوتا, پھر اسے اس کے گھر سے باہر نکالا جاتا, اسے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کے لیے رکھا جاتا, جھاڑو دلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا, برتن مانجنے کے لیے استعمال کیا جاتا. جس گلی میں یتیم قدم رکھتا کہتے وہ دیکھو منحوس آ گیا, جس محلے میں مسکین ہوتا وہ کہتے یہ منحوس ہے. یہ دنیا میں آیا باپ کا سایہ چلا گیا, یہ دنیا میں آئی ماں کا سایہ چلا گیا. جب یتیموں کو گالیاں دیے جانے لگی, یتیموں کو ذلیل کیا گیا, یتیموں کو خوار کیا گیا, یتیموں کو برا بلا کہا گیا, اللہ نے اہل عرب کے ان جاہلوں کو جواب دینے کے لیے کہا تم یتیموں کو ذلیل سمجھتے ہو, تم یتیموں کو حقیر سمجھتے ہو. ان کریم آمنہ کا چاند آنے والا ہے, 1.25 لاکھ نبیوں کا نبی آنے والا ہے, میں اسے یتیم بناؤں گا, میں اسے مسکین بناؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا یتیم حقیر نہیں ہوتا, یتیم اللہ کا لاڈلا نبی ہوتا ہے. جواب دینے کے لیے اللہ پاک نے میرے نبی کو یتیم تے مسکین بنایا. دوسرا جواب علماء دیتے, وہ کہتے ہیں یہ جواب قابل غور ہے. اگر نبی کے والدین زندہ ہوتے, آپ کا کوئی بھائی پیدا ہو جاتا یا آپ کی کوئی بہن پیدا ہو جاتی, اختلاف ہو جاتا, موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہے, اس محمد عربی کے بعد کوئی اور بھائی بھی ہے, اگر اور بھائی ہے تو یہ بھی نبی ہے. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی, بھائی نبی ہوتا ہے. لہذا موسیٰ کا وصال ہوا, ہارون اللہ کے نبی ہے, وہ بھائی بھی ہے, اس نبی کا وصال ہو گیا ہے, اب اس کو اللہ کا نبی بنا لو. اور بعض روایتوں میں آتے نہیں, اگر آپ سے کوئی چھوٹا بھائی ہوتا وہ یہ کہتا
محمد عربی میرے بڑے بھائی ہیں، اے میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، باقاعدہ اس پہ کتابیں موجود ہیں، لکھا گیا ہے تم نبی کی عزت ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ چھوٹا بڑے کا گربان پکڑ لیتا ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے، آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے آپ نبی کی عزت ایسے کریں جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے؟ 30 پارے قرآن میں ہے، ایک آیت دکھا دو نبی کو بھائی کہا گیا ہو۔ سیاستہ کی سینکڑوں حدیثیں ہیں، میرے نبی نے چند صحابہ کو اپنا بھائی کہا، کسی صحابی نے نبی کو بھائی نہیں کہا۔ کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ والضحیٰ کے چہرے والا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، یا حبیب اللہ، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین، فرمایا ان ناموں سے نبی کو پکارو، بڑا بھائی نہ کہو۔ تیسری وجہ وہ بھی آپ سمجھے بڑی اہم وجہ ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے نبی کو یتیم کے مسکین بنایا، آپ زمین پہ جائیں گے یتیموں کے ساتھ عدل کریں گے، یتیموں کے ساتھ انصاف کریں گے، یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے آپ کے امتی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، فخر کریں گے، امام الانبیاء کی سنت ہے۔ چوتھی وجوہات کہ اللہ پاک نے نبی کو یتیم مسکین کیوں بنایا؟ جب بھی کوئی یتیم ہوتا دور جہلیت میں، چاچا اس کے مال پہ قابض ہو جاتا، ماموں یتیموں کے مال پہ قابض ہو جاتا، بعض اوقات دادا یتیموں کے مال پہ قابض ہو جاتا۔ یہ آج سے 1500 سال پہلے تھا اور 2023 میں بھی موجود ہے۔ باپ کا بھی جنازہ اٹھا نہیں ہے، چاچا مال کا قابض بن گیا ہے، ماما مال کا قابض بن گیا ہے، دادا وراثت میں قابض ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ تو وہ وراثت دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، یہ تو باہر کی لڑکی تھی، ہم لائے تھے، بچے بھی اس کو دے دو، ماں بھی اس کی ہے، سمجھے کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلم یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، مرضی ہے جتنا کھائیں۔ اور نبی معراج سے واپس آئے، اصحاب رسول نے عرض کی آقا کوئی وصیت کوئی نصیحت کرے، فرمایا 2 کمزور مخلوق کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خیال رکھنا۔ آقا وہ 2 کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا عورت کمزور ہے، عورت کے بارے میں تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ آقا دوسرا، آپ نے فرمایا یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ کیوں؟ فرمایا معراج کی رات میں نے ایک جماعت دیکھی ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کھاتے رہے نا یتیموں مسکینوں کا مال، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، ایک فرشتہ کوئلہ لیتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے اور پخانے والی جگہ سے کوئلہ باہر آتا ہے، جب کوئلہ آتا ہے اس کی آنکھیں بھی اس کوئلے کے ساتھ باہر آتی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا آپ کے وہ امتی ہیں جو یتیموں کے مسکینوں کا مال لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ اور آج کورٹ میں آپ جائیں، کیس لگے ہوئے ہیں، کون وارث، کون لے گیا جائیداد، کوئی غیر نہیں ہے، چاچا لے گیا ہے، ماموں لے گیا ہے۔ میں کچھ سب پہ اعتراض نہیں کر رہا، 5 انگلیاں برابر نہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو آج اس معاشرے میں ناسور بن گئے ہیں۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں کاتب ہوں اور 10 قرآن پاک میں نے اپنی قلم کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائے۔ ایک صفحہ تو لکھ کے دکھایا مجھے، ایک آیت لکھتا دھوپ پہ رکھ دیتا خشک ہو جاتی، پھر دوسری آیت لکھتا، پھر ایک سورہ، پھر ساری صورتیں، پھر میں نے 30 پارے، پھر ایک نہیں 10 قرآن پاک اپنے ہاتھ سے نکلے۔ فرمایا میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے قرآن کے ہر حرف ہر لفظ پر مکھی بیٹھی ہے،
گیلی سیاہی ہوتی تھی، ہر لفظ پہ مکھی بیٹھی ہے، لیکن قرآن میں ایک ایسا لفظ بھی ہے جس پہ مکھی نہیں بیٹھی۔ پوچھا امام غزالی وہ کون سا ہے؟ فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، لفظ یتیم کے اوپر کبھی مکھی نہیں آ کے بیٹھی۔ یہ انسان ہے، ظالم ہے، کہ اس کے مال کے اوپر آ کے ازدہا بن کے بیٹھ گیا ہے۔ مولا علی شیر خدا کے زمانے میں کیس آیا، تھوڑا دماغ لڑاؤ گے سمجھ آئے گا۔ ایک دوست فوت ہونے لگا، اس نے مرتے ٹائم اپنے دوست کو نصیحت کی، اس نے کہا 1000 دینار ہے، جتنے تم چاہنا میری اولاد کو دے دینا اور باقی جو ہے وہ تم اپنے پاس رکھ لینا۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے دوست نے 900 درہم دینار اپنے پاس رکھ لیے اور 100 درہم دینار یتیم و مسکینوں کو دے دیے۔ یتیم مسکین روتے ہوئے مولا علی شیر خدا کے دربار میں آئے، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، ہمارے سگے باپ کا یار ہے اور ہمیں مال میں لوٹ لیا ہے۔ 900 درہم اس نے اپنے پاس رکھ لیے، 100 درہم ہمیں دے دیے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے اس کو اپنے پاس بلایا، آپ نے فرمایا کہ جب اس کا باپ مرا تھا وصیت کیا کی تھی؟ اس نے کہا وصیت یہ کی تھی جتنے تم چاہنا میری اولاد کو دے دینا اور باقی تم اپنے پاس رکھ لینا۔ فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ 900 میرے پاس ہو اور 100 میں اولاد میں تقسیم کرو۔ آپ نے فرمایا تیرے دوست کی وصیت کیا تھی؟ اس نے کہا وصیت یہ تھی جتنے تم چاہنا میری اولاد کو دے دینا۔ نہیں سمجھ آئے؟ تمہاری چاہت یہ ہے کہ تو چاہتا ہے کہ 900 میرے پاس ہو، اس کے باپ نے یہی تو وصیت کی تھی جتنے تم چاہنا اتنے میری اولاد کو دے دینا اور باقی جو ہے تم اپنے پاس رکھ لینا۔ تیری چاہت ہے 900 کی، 900 ان یتیموں کو دے، 100 درہم تو اپنے پاس رکھ لے۔ اس ٹائم بھی یہ رواج موجود تھا، لیکن اچھے لوگ بھی اس معاشرے میں موجود ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک ہی ٹائم ہے، ایک عابد ہے پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں مست ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے لیے تسبیح ہے، اللہ کے لیے پاکی ہے، وہیں پہ کھاتا پیتا ہے، وہیں پہ آرام فرماتا ہے۔ نیچے جنازہ گاہ ہے، بڑے بڑے کتب فوت ہوئے، ابدال فوت ہوئے، کبھی جنازہ پڑھنے زمین پہ نہیں آیا۔ لوگ کہتے تھے آج فلاں عالم فوت ہو گیا، آج یہ عابد اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کے نیچے آئے گا، کہتے ہماری آنکھیں ترس گئی لیکن ہم نے عابد کو نیچے آتا ہوا نہ دیکھا۔ اسی بنی اسرائیل میں فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، شرابی اور جواری ہے، وقت کا ڈاکو ہے، راہزن ہے۔ جب اس کا وصال ہوا، جنازے گاہ میں آیا، عابد نے اپنی عبادت کو چھوڑا، جنازہ پڑھانے کے لیے زمین پہ آ گیا۔ قوم بنی اسرائیل اکٹھی ہو گئی۔ اس نے کہا اے بڑے بڑے ولی فوت ہوئے ہیں، بڑے بڑے کلندر فوت ہوئے ہیں، بڑے بڑے غوث فوت ہوئے ہیں، آج تک تو کسی کے جنازے پہ نہیں آیا۔ آیا تو اس کے جنازے پہ جو فاسق و فاجر ہے، آیا اس کے جنازے پر جو لٹیرا ہے، جو چور ہے، جو رازن ہے۔ اس نے کہا میں خود نہیں آیا، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ حاتب غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے آج میری عبادت کو چھوڑ دے، میرے دوست کا وصال ہو گیا ہے، زمین پہ جاؤ میرے دوست کا جا کے جنازہ پڑھا دے۔ اس نے کہا اس کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، ہم نے تو کوئی نیکی نہیں دیکھی۔ فرمایا بیوی خاوند کی ہمراز ہوتی ہے، جا کے خاوند سے پوچھو۔ محلے والے اس کی بیوی کے پاس گئے، بتا تیرا خاوند کیا نیکی کرتا تھا؟ ہم نے تو اسے چوریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو اسے ڈاکے مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا 3 نیکیاں میں نے دیکھی ہے، دن کو گناہ کرتا تھا، رات کو اللہ کے دربار میں توبہ کرتا تھا۔ اے اللہ آج تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، آج میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معافی دے دے۔ اس نے کہا دوسرا عمل، اس نے کہا جتنا بڑا چور تھا لیکن کبھی بھی اس نے فجر کی نماز کو ترک نہ کیا۔ اس نے کہا تیسرا عمل، وہ کہتے بنی اسرائیل میں کوئی بچہ یتیم ہو جاتا، کوئی بچہ مسکین ہو جاتا، یہ ڈاکے چھوڑ دیتا، یتیموں کو اپنے گھر میں لے آتا،
اپنے بستر پہ بٹھاتا، خود کھانا بعد میں کھاتا، پہلے یتیموں کو کھانا کھلاتا۔ علماء نے کہا یہی عمل ہے، یتیموں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے رب نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ بنیادی وجہ سمجھے، 18 سال کا لڑکا ہوا، باپ نے دولہا بنا دیا ہے۔ لڑکی کی عمر 15 سال کی ہے، باپ نے اسے دلہن بنا دیا ہے۔ ابھی 19 سال کے نہیں ہوئے، ان کے ہاں ایک بچہ ہوا، 20 سال کے ہوئے، آپس میں طلاق ہو گئی ہے۔ جس بندے کو وضو کے فرائض کا نہیں معلوم، جس کو وضو کے واجبات کا نہیں معلوم، جسے حقوق زوجیت کے آداب کا نہیں معلوم، آپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ اسے کیا پتا کہ باپ کے کیا حقوق ہیں؟ اس 15 سال کی لڑکی کو کیا پتا ہے ماں کے حقوق کیا ہے؟ میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں، نوبت آ جاتی ہے طلاق دے۔ آپ صرف 2022 میں دیکھو، ہزاروں کیا میں کہتا ہوں کروڑوں تک اگر پوری دنیا میں دیکھیں طلاقیں ہو چکی ہیں۔ وجہ خاوند میاں بیوی کی بنتی ناچاکی ہے، لڑکے نے جی غصے میں طلاق دے دی، چلو طلاق ہوگی، اب اولاد ماں کہتی ہے میں رکھوں گی، باپ کہتا ہے میں رکھوں گی، لیکن نہیں ہوتا کیا ہے، باپ نے دوسری شادی کر لی، ماں نے دوسری شادی کر دی، اولاد ہمارے مدرسے میں آ گئی ہے۔ اے بچیاں جناب ان کو مدرسے میں رکھ دیں، اے بچے احسن مدارس میں رکھ لیں، کیوں؟ باپ نہیں ہے جی، ہاں بھئی یہ کیوں بچی آئی ہے؟ ماں نہیں ہے۔ تمہاری ناراضگیوں کی وجہ سے آج تمہاری اولاد کے مستقبل برباد ہو گئے ہیں، آج اولاد لوارث ہو گئی ہے، تمہاری جوانی کی خاطر آج اولاد در در کے دھکے کھا رہی ہے۔ بچے کیوں احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ وہ ماں باپ ہے، جن کو نکاح کے مسائل کا علم نہ تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہ تھا، آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بچوں کا مستقبل برباد ہو گیا۔ نبی کو معراج کی رات، آپ کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پر گیا، پیچھے ایک جوان لڑکی کھڑی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں میں دوسرے دروازے پر گیا، وہی بیٹی میرے ساتھ ہے، میں جس دروازے پہ جاتا ہوں ہر قدم پہ وہ عورت میرے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کسی غازی کی بہن ہے؟ آقا نہیں۔ فرمایا شہید کی بیوی ہے؟ فرمایا نہیں۔ شہید کی ماں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر نبی کی بیٹی ہوگی؟ آقا نہیں۔ کسی نبی کی بہن ہوگی؟ آقا نہیں۔ کسی نبی کی بیوی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ جبریل یہ کون ہے؟ آقا جوانی میں اس کا خامد فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے 2 بچے چھوڑ گیا، بچوں کی مستقبل کی خاطر اس عورت نے اپنی جوانی قربان کر دی، کسی غیر کے ساتھ نکاح نہ کیا، آج مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں آئی ہے، اللہ نے یہ انعام دیا ہے، اے بیٹی معراج کا دولہا آئے گا، جنت کے جس دروازے پہ جائے گا ہم تجھے اس کے ساتھ رکھیں گے، کل قیامت کے دن زہرا کا بابا جنت میں جائے گا، تو بھی جنت میں ساتھ ہوگا۔ اے نکاح پر جب نکاح پڑھاتے ہو نا پہلے سوچا کرو، ایک دن مولوی کے پاس بچے کو بٹھا دیا کرو، اس کو حلال حرام کے مسائل، اور آج کل تو ویڈیو بن گئی ہے، مولوی صاحب پوچھتے ہیں ہاں بھئی تجھے نکاح قبول ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں لکھ کے دو، اس کو مذاق بنا دیا ہے، لکھ کے دے دو۔ علماء کہتے 3 مرتبہ پوچھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ وہ اپنی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، وہ آج آغاز کا دن مذاق سے شروع کر رہا ہے، نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ دولہا ہے اس نے انگوٹھی پہن لی ہے سونے کی، دلہن ہے اس نے 30,000 روپے کا میک اپ کیا ہوا ہے، جبکہ نبی کا فرمان ہے دولہا دلہن جب کمرے میں جائے 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کرے، اللہ آسمان والوں کو کہتا ہے عبادت کو چھوڑ دو، زمین والوں کو کہتا ہے عبادت کو چھوڑ دو، سمندر کی مخلوق کو کہتا ہے میری عبادت کو چھوڑ دو، ان دولہا دلہن کے لیے استغفار کرو۔ اے اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک دونوں زندہ رہیں گے تب تک تم نے استغفار کرنا ہے۔ 25,000 روپے کا جس نے پلستر لگوایا ہوا ہے وہ وضو کرے گی؟ 30,000 روپے کی جس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے آج اس کے دن کا آغاز ہو رہا ہے،
اس نے تصویریں بنانی ہے، کیا وہ انگوٹھی اتارنے پر گزارا کرے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقربوا مال یتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ اب نبی پاک نے یتیموں کا کیا خیال رکھا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی العید۔ پہلے یہ روایت آپ نے مفتی صاحب سے سنی ہوگی، لیکن تھوڑی سی مختلف ہے، کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، حکایات قلوبی۔ میرے اور آپ کے نبی نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا یلعبون الصبیان، انصار اور مہاجرین کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ہر بچے نے نیا لباس پہنا ہوا ہے، ہر بچے نے آنکھ میں سرما لگایا ہوا ہے، ہر بچہ خوشبو سے معطر نظر آ رہا ہے۔ اسی میدان میں ایک بچہ ہے جو سر جھکا کے رو رہا ہے، بال جس کے بکھرے ہوئے ہیں، لباس جس کا پھٹا ہوا ہے، سر پہ کندھا نہیں ہے، آنکھوں میں سرما نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی عید گاہ نہ گئے، آپ اس بچے کے پاس آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹا آج تو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو نے نیا جوڑا نہیں پہنا، تو نے نیا لباس نہیں پہنا، تو نے آنکھوں میں سرما نہیں لگایا، تو نے بالوں میں تیل نہیں لگایا۔ کہتے ہیں عرض کی اللہ کے رسول لا شراب ولا طعام ولا ثياب، نہ میرے پاس پینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ کہاں ہے؟ عرض کی آپ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا، شہید ہو گیا، میں یتیم ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی پاک کی نگاہ نبوت سے آنسو نکلے، آپ نے اس بچے کو اپنے قریب کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں کہاں ہے؟ عرض کی آقا اس نے غیر کے ساتھ نکاح کر دیا، آج ستیلے باپ نے کل چاند رات تھی، مجھے دھکے دے کے میرے گھر سے باہر نکال دیا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں، انصار کے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے سر پہ باپ کا سایہ موجود ہے، مہاجرین کے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے سر پہ باپ کا سایہ موجود ہے، جن بچوں نے تیل لگایا ہوا ہے ماں کی ممتا موجود ہے، جن بچوں نے سرما لگایا ہوا ہے بہن کی شفقت موجود ہے، نہ میری بہن ہے نہ میری ماں ہے۔ یہ سلوک وہ اس ٹائم ہوتا تھا، آج بھی یہ سلوک۔ اے مدارس میں جو بچے ہوتے ہیں یہ وی آئی پیوں کے بچے نہیں ہوتے، اے یتیموں کے بچے ہوتے ہیں، مسکینوں کے بچے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو بیٹا کہہ کے مت پکارو، کہیں یتیم کی آہ نہ نکل جائے۔ ایک چھوٹا بچہ نبی کے دربار میں آیا، عمر 7 سال، عرض کی اللہ کے رسول میرے چاچا نے میرے باپ کی وراثت لے لی ہے، میں یتیم ہوں، سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، ماں کی چادر کا ایک سوال ہے، میرے نبی نے اپنے سر سے چادر اتار کے دے دیا۔ جب وہ بچہ اپنے نبی کے پاس گیا، میرے اس کی ماں نے کہا اس نبی نے تعلیم کیا دی ہے؟ فرمایا کوئی تعلیم نہیں دی۔ کہا اس نبی نے کلمے کو تو نہیں کہا؟ فرمایا وہ کہتا بھی، میں نے کون سا پڑھنا تھا؟ فرمایا جو نبی بیووں کا سر ڈھانپنے والا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ کے اس کا اسلام قبول کر لو۔ اے اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی نماز عید کے لیے نہیں گئے، آپ نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ انصار کے بچے بھی ہیں، مہاجرین کے بچے بھی ہیں، ہر بچے نے کھیل کود کو چھوڑ دیا، ہر بچے کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی ایک یتیم کو اٹھا کے جا رہے ہیں، ایک یتیم کے کندھوں پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ آپ گھر گئے، آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ اس کی کوئی ماں نہیں ہے، آج کے بعد تو اس کی ماں بن جا۔ آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ اس کی کوئی بہن نہیں ہے، آج کے بعد تو اس کی بہن بن جا۔ اے مولا علی اس کا کوئی چاچا نہیں ہے، آج کے بعد تو اس کا چاچا بن جا۔ جو ہی میرے نبی نے چند قدم آگے اٹھائے، بچہ رو کے میرے نبی کی کملی کے ساتھ نپٹ گیا۔ عرض کی آقا باپ کا سایہ بھی دیا ہے، ماں کی ممتا بھی دی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے چاچا بھی دیا ہے، آپ نے مجھے بہن بھی دی ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بھائی نہیں۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کر، الحسن والحسین اختا، آج کے بعد حسن بھی تیرا بھائی ہے، حسین بھی تیرا بھائی ہے۔
صحابی آیا نبی کے دربار میں، دل سخت ہے، دل، اللہ دل کو دیکھتا ہے، انسان شکل کو دیکھتا ہے، کوئی عمل بتا دے، وظیفہ بتا دے۔ آپ نے فرمایا جب یتیم ملے نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ایک تو دل نرم ہو جاتا ہے، جتنے بال نیچے آئیں گے خدا اتنے گناہ معاف کرے گا، اتنی بندہ مومن کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک اعرابی اللہ کے نبی کے دربار میں روتا ہوا آیا، عرض کی اللہ کے رسول میرے اوپر ظلم ہو گیا، میرے بچے ہلاک ہو گئے، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ عرض کی آقا میرے گھر کے پاس ایک یہودی پڑوسی رہتا ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، ایک ٹہنی بدقسمتی سے میرے گھر میں جھکی ہوئی ہے، میرے بچوں کی ماں کا وصال ہو گیا ہے، صبح جاتا ہوں شام تک مزدوری کرتا ہوں، بعض دفعہ مزدوری ملتی ہے، بعض دفعہ خالی ہاتھ آ جاتا ہوں، بعض دفعہ بچے بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں، اس یہودی کی کھجوریں اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ یہودی اتنا ظالم ہے، منہ پہ تماچے مارتا ہے، کئی بار اس نے اپنا ہاتھ میرے بچوں کے حلق میں ڈال کے کھجوریں باہر نکالی ہیں۔ میرے بچے مسکین، اللہ کے نبی رحم فرمائے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بلانا اپنے پڑوسی یہودی کو۔ یہودی نبی کے دربار میں آیا، آپ نے فرمایا ہے تو یہودی لیکن سن، اگر تو مجھے یہ درخت دے دے گا مسکینوں کے لیے، میں نبی تمہیں جنت میں ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا جنت سے میرا کیا لینا دینا، دنیا کے مال کی بات کریں، دنیا دار کمینہ دنیا کی بات، اس کو کیا پتا آخرت کا کیا مقام ہے، اسے کیا معلوم یتیم کون ہے، اسے کیا پتا مسکین کون ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کی بات کریں، یتیموں مسکینوں کا واسطہ نہ دے، جو دینا ہے جو لینا ہے یہاں پہ سودا کریں۔ میرے نبی کے پاس مال نہیں ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہے۔ جیسے وہ جانے لگا، ابو دردہ نبی کے دربار میں کھڑے ہوئے، آقا یہ جو جنت میں پودے کی بشارت ہے اس کے لیے ہے یا ہمیں بھی مل سکتی ہے؟ فرمایا تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ ابو دردہ یہودی کے پاس گئے، سودا ہو رہا ہے یتیم کا، فرمایا سن سامنے میرا باغ ہے، ایک پودا تو دے گا، اس کے بدلے میں تمہیں 10 پودے دوں گا۔ اس نے کہا سودا بارے میں نہیں ہے۔ یہودی تھا، سمجھ گیا مسلمان مجبور ہے، اس نے کہا 20 پودے دوں گا، سودا منظور نہیں ہے۔ 30 دوں گا ایک درخت کے بدلے میں، اس نے کہا یہ بھی سودا منظور نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تیرے باغ میں ٹوٹل کتنے بوٹے ہیں؟ اس نے کہا 600۔ کہا 600 پودے بھی لوں گا، تیرے باغ کا جو میٹھا کنواں ہے وہ بھی لوں گا، جس مکان میں تو مقیم ہے وہ مکان بھی لوں گا، اب بتا سودا کرنا ہے؟ فرمایا قبول ہے۔ جی تو زکات نہیں دے سکتا یتیموں کو، اتنی زکات ہے، اتنا سونا چاندی ہے، اے مدارس کے طالب علموں کو دو، اے مولویوں کو دو۔ یہ ابو دردہ ہے، 600 پودوں کا سودا کرنے والا ہے۔ جیسے ہی اپنے باغ میں گیا، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اپنے بیوی آئی، السلام علیکم، اندر آؤ۔ فرمایا اندر نہیں آنا، مکان کا سودا آگے باہر آ جاؤ۔ بیوی گھر سے باہر نکلی، ایک چادر میں 2 بچیاں ابو دردہ کی، دونوں کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں۔ فرمایا بیٹی مٹھی کھولو، کھجوریں لی زمین پہ پھینک دی۔ فرمایا اب ہماری نہیں، دونوں باہر آ جاؤ۔ 2 بیٹیاں، ایک بیوی، اور خود اللہ کے نبی کے دربار میں آ گیا۔ اللہ کے رسول سودا ہو گیا، میرے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے ابو دردہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو دردہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے۔ جبریل کہتا ہے رب اس کو سلام بھی دے رہا ہے اور جنت بھی دے رہا